بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری اس مطالعہ سیرت عہد با عہد کے عنوان سے منعقد ہونے والی 3 روزہ مجالس سیرت کے پہلے روز کی دوسری نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سفر تجارت کا ایک بڑی مدت تک جاری رہا۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ کچھ اور اشارے بھی کریں گے، لیکن ایک بات اور عرض کر دیں، مدنی عہد میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم تجارت کرتے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تجارت کرتے رہے ہیں، بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ آپ کی تجارت بھی رہی ہے جن لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی تھی۔ بہت سے معاملات اشتراک کے ساتھ آپ کے جاری رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تجارت میں صرف شام کے سفر نہیں کیے، بلکہ مختلف حوالوں سے مختلف علاقوں کے سفر کیے ہیں، اور آپ کا جو ایک اہم ترین سفر ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام جانے کا سلسلہ ہے، جس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 25 برس تھی، 25 سے شاید تھوڑا کم تھی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ مال تجارت حضرت خدیجہ کا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب وہاں پہ تجارت کر کے واپس آئے ہیں تو پھر میسرہ نے اس راستے میں مختلف واقعات جو پیش آئے وہ حضرت خدیجہ سے بیان کیے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ اس سفر سے ظہر کے قریب واپس آئے، اس وقت بھی 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو یہ بتایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالا خانے سے یہ منظر ایک روایت کے مطابق خود دیکھا۔ اس سفر میں بہت منافع ہوا ہمیشہ کی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مختلف جگہوں پہ یمن میں، جرش میں اس نوعیت کی تجارت کی، اور حضرت خدیجہ کے مال لے کر آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اس سفر میں جو منافع ہوا، جو آپ کا رویہ تھا، آپ کو جو فائدہ ہوا، اور پھر آپ کے ساتھ جو معجزات پیش آئے، وہ تمام چیزیں بنیاد بنی ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کے نکاح کی۔ آپ کے اس زمانے کے جو تجارت کے ساتھی ہیں عبداللہ ابن حماسہ ہیں، وہ عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لین دین کا رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے کہ تجارت ہے تو دینا بھی ہوتا ہے، لینا بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ معاملہ تھا، طے ہوا کہ فلاں جگہ پہ ملیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، وہ بھول گئے، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن حماسہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب یاد آیا اور میں وہاں پہنچا 3 دن کے بعد، تو آپ نے کہا کہ تم نے بڑا انتظار کرایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، بڑا انتظار کرایا، 3 دن سے میں یہیں تمہارا منتظر ہوں، 3 دن سے منتظر ہے۔ عبداللہ ابن صائب آپ کے پرانے ساتھی ہیں تجارت کے، قیس بن صائب آپ کے پرانے تجارت کے ساتھی ہیں۔ یہ تمام یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جھگڑتے نہیں تھے، لڑتے نہیں تھے، جو بات طے ہو جائے بس اس پہ قائم رہتے تھے، بات طے کرنے کے لیے بہت زیادہ اصرار نہیں کرتے تھے، جو شرائط جو کہتا تھا وہ مان لیتے تھے، اور پھر جو بات طے ہو جاتی تھی اس کو پورا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت تھی، جو آپ کے ساتھی اس وقت کے گواہی دیتے ہیں، اور پھر آپ صادق اور امین کا لقب بھی اسی کیفیت میں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی جوانی ہی کے اسی مدت میں تجارتی اغراض کے ساتھ ساتھ تجارت و مال کی اس خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی چرائی ہیں، اور بکریاں چرانے کا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ذکر کیا ہے، لیکن اس میں جو لفظ آیا ہے اس پر سیرت نگاروں کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ ایک تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہر نبی چراتا ہے بکریاں، میں نے بھی چرائی ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس کی حکمت میں ابھی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں بالقراریت، قیرات کی جمع بھی ہے قراریت، اور ایک مقام کا نام بھی ہے۔ تو بعض چند
کا خیال یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بکریاں چرائی ہیں اس مقام پہ. قرارید سے مراد جگہ ہے، اس جگہ پہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں. لیکن اکثر سیرت نگار یہی کہتے ہیں کہ قیرات کی جمع ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے محض چند پیسوں کے لیے، چند قیرات کے لیے. قیرات ویسے کوئی اتنا ہلکا یہ پاکستانی روپے والی چیز نہیں تھی، وہ سونے کا سکہ ہے. تو اس کے بدلے میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں. جو بھی کیفیت ہو، خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیان ہے کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں. اب بکریاں چرانا کیا ہے؟ تو سیرت نگاروں نے، محدثین نے اس پر بحث سے کی ہے لمبی طویل. خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے بڑا جملہ فرما دیا کہ تمام انبیاء نے چرائی ہیں. تو ظاہر ہے کہ انبیاء کا ایک وظیفہ ہوگا تو اس میں حکمت تلاش کرنی پڑے گی. تو سوچنا ہوگا کہ انبیاء کرام کیوں یہ کام کر رہے ہیں اور تمام انبیاء کرام یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اصل میں بکری چرانا ایک فن ہے، اور بکری چرانے میں انسان کی مکمل توجہ ضروری ہوتی ہے. بکریوں کا اگر ریوڑ ہو، 500-700 بکری ہو، 40-50 100 150، تو اس کا مزاج یہ کہ کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی چڑھائی پہ چڑھے گی، کوئی نیچے اترائی میں اترے گی. اچھا، وہ بکریاں ہوتی ہیں بہرحال مالک کی، چرانے والا چرواہا ہوتا ہے، تو وہ ذمہ داری سے لے کے آتا ہے، ذمہ داری سے اس نے واپس لوٹانی ہے. تو اس کو ظاہر ہے کہ زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو اس کی نظر بکریوں پر بھی ہوتی ہے، ان کی آوارگی پر بھی ہوتی ہے، ان کو ایک ترتیب میں رکھنے پر بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں مالک کو لوٹانی ہے اور ان کی مصولیت ہے. انبیاء کرام کا کام بھی بنیادی یہی ہے کہ انسانوں کو جمع بھی کرنا ہے. ان میں جو انحرافی رویے پیدا ہوتے ہیں، بھاگنے کے، دوڑنے کے، مین اسٹریم سے باہر نکلنے کے، ان کو بھی گرفت میں رکھنا ہے. اور یہ جواب دہی کا تصور بھی رکھنا ہے کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم نے کتنا محفوظ کیا تھا، اندرونی اور بیرونی خطرات سے ان کی کیسے حفاظت کی تھی. تو یہ اس کی ایک تمثیل ہے جس کے لیے مشق کے طور پہ، تربیت کے طور پہ انبیاء کرام کو پہلے یہ اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے، اور پھر امت کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ واقعات دیکھے، مشاہدہ کیا، آپ کی تجارتی خوبیاں آپ کے سامنے آئیں، آپ کی شخصی خوبیاں سامنے آئیں، تو ان کے ذہن میں خیال ہوا کہ مجھے ان سے شادی کا پیغام دینا چاہیے. حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی ہے. اس وقت ان کی عمر 40 برس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہے. 25 برس کے ایک نوجوان سے، جن کی شخصیت، جن کا خاندانی وجاہت، جن کا رتبہ، جن کا مقام مکے میں یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریش اور پھر بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے، وہ نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کا آتا ہے اور وہ قبول کرتے ہیں. پورا خاندان قبول کرتا ہے. حضرت خدیجہ خود ذی وجاہت خاتون ہے، مالدار خاتون ہے. اور آج کا تصور کیجیے ہمارے علاقے ماحول میں کتنی خواتین تجارت کر سکتی ہیں. آج سے 1450 برس پہلے خاتون تجارت کر رہی ہے، اور ان کی اس وجاہت کو معاشرہ قبول کر رہا ہے، اور اس حیثیت میں ان کا رشتہ آتا ہے تو وہ رشتہ قبول کیا جاتا ہے، اعزاز سمجھ کے قبول کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اعزاز نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے رشتوں کی کمی تھی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں تھی. اس کیفیت میں وہ انہوں نے اپنے چچا زاد ان کے بھائی تھے رشتے میں، ورقہ بن نوفل، جن کا آگے ذکر آئے گا، ان سے ذکر کیا اور پھر تفصیلات طے ہوئیں، رشتہ بھیجا گیا. ادھر عبد المطلب کو تک پیغام پہنچا، انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر مشورے سے رشتہ طے کیا اور پھر نکاح ہوا. اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے الگ الگ خطبے پیش کیے جاتے تھے. نکاح کا خطبہ جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں طرف سے، کیونکہ ان کے یہاں مفاخرت ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر سے اپنے نسب کو، اپنے خاندان کو، اپنی روایت کو، اپنی تاریخ کو بیان کرتے تھے. وہی یہاں پہ ہوا ہے. میں اس کے الفاظ ترجمے کے میں پیش کروں گا تو اندازہ ہوگا کہ خطبہ کس طرح پیش کیا گیا. تو سب سے پہلے ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور انہوں نے کیا کہا؟ حمد و ثنا اس خدائے برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل کی اولاد میں بنایا.
یہ وہ وجہ تھی جس کے لیے ہم نے تمہید میں حضرت اسماعیل کا، حضرت ابراہیم کا ذکر تفصیل سے کیا کہ عربوں کے ہاں ان سے نسبت بہت مضبوط تھی، اور آگے چل کے ہم اشارہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اسی کی یاد دلائی اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے جد امجد کی سنت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، میں کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا۔ چونکہ یہ بات ان کے ذہن میں تھی تو یہ دعوتی حکمت عملی بھی تھی اور تسلسل بھی تھا کہ آپ نے وہ بات بیان کی جس سے وہ مانوس تھے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان کو ایک ایسی بات سے ہٹانا تھا جس سے اس سے زیادہ مانوس تھے، وہ تھے بت پرستی۔ تو مانوس بات سے جب کسی اور جانب ان کی توجہ مبذول کرائی جائے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ٹول اور زیادہ بہتر میتھڈ یہ ہوگا کہ ان کو ایک مانوس چیز سے ہٹا کر دوسری مانوس چیز کی طرف لایا جائے، اور ان کو کم از کم یہ بتایا جائے کہ جو عبادت اور جو عبادت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے اجنبی ہوگا، تم نے نہیں کی، لیکن ہے یہ تمہارے جد امجد کا جن کی طرف تم نسبت رکھتے ہو۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بار بار حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا، ان کی حنیفیت کا بھی ذکر کیا، اور سنت ابراہیمی کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بہرحال تو ابو طالب کیا کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں پاک ہے حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور اس کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بنایا، ہمیں ماد اور مدر کی پاک اصل سے پیدا کیا۔ معاد اور مدر جو ہے ان کے جد امجد ہیں، عدنان کی اولاد میں سے ہیں۔ اپنے گھر کا نگہبان اور حرم کا پیشوا بنایا، ہمیں ایسا گھر عطا کیا کہ اطراف و جوانب میں لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ایسا حرم عنایت فرمایا جو شخص اس میں آ جائے وہ امان میں ہو جاتا ہے، اور ہمیں لوگوں پر حکم مقرر کیا۔ اما بعد یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا نوجوان ہے کہ شرافت و بزرگی اور فضیلت اور عقل کے اعتبار سے قریش کا کوئی جوان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبوت سے پہلے یہ آپ کے چچا دعویٰ کر رہے ہیں، اگرچہ مال میں یہ کم ہے مگر مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، اور مال تو واپس آنے والی چیز ہے، واپس چلی جائے گی۔ خدا کی قسم آنے والے دنوں میں محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم اور ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت کی بنیاد پر اس میں رغبت رکھتے ہوئے نکاح کی خواہش کی ہے، اور ان کا مہر 12 اوقیہ چاندی اور 20 درہم مقرر کیا جائے ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس طرح کل مہر 500 درہم ہوا، اچھی خاصی رقم تھی۔ اس کے بعد ابو طالب کے خطبہ ختم ہوا تو اب ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ انہوں نے کہا حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے ہمیں ویسے ہی بنایا جیسے ابو طالب نے بنایا۔ دونوں قریش سے ہیں تو دونوں کی یہ جو ستائش ہے دونوں کی ہے، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا کی جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ ہم لوگ عربوں میں سب سے بہتر اور اس کے پیشوا ہیں اور ان تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی جماعت آپ کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتی، کوئی شخص آپ کے فخر اور شرف کا منکر نہیں ہو سکتا، اور بے شک ہم اپنے رغبت کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس کے ملنے کو پسند کیا ہے، اور لوگوں گواہ رہنا میں نے خدیجہ بن خویلد کو محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ 25 برس تک زندہ رہی ہیں۔ 25 برس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک حضرت خدیجہ کے وفات کے وقت 50 برس ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 65 برس ہے، 65 برس کی عمر پائی انہوں نے، اور اس مدت تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس لیے آپ کے ازواج کی تعداد کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاحوں کے دعوتی مقاصد تھے، تو یہ بات بالکل لاجیکل ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے علاوہ مقاصد ہوتے تو وہ 50 سال سے پہلے نکاح ہوتے۔ 2 بار بیوہ ہونے والی شخص کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارتا ایسا شخص۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے غم کو اس قدر محسوس کیا ہے، آگے چل کے بات ہوگی، کہ اس کو عام الحزن قرار دیا تھا، غموں کا سال۔ بہرکیف نکاح ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے انتہائی سبق آموز ہر اعتبار سے، وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر نو۔
بیت اللہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے تعمیر کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ہلکی سی ایک عمارت تھی، دیواریں تھیں، اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ ان میں خستگی پیدا ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے. کمزوری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نقصان کے قریب ہو گئی، مطلب گرنے کے قریب ہو گئی. تو اس وقت یہ مشورہ ہوا کہ قریش میں یہ مشورہ ہوا کہ اس کو سرہن و تعمیر کیا جائے. اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے. آئیڈیا ایک شخص کو آتا ہے، پھر اس آئیڈیا میں وہ لوگوں کو شریک کرتا ہے. آئیڈیا اچھا ہوتا ہے اور لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو سب سعادت مند ہوتے ہیں، ورنہ باقی تماشا دیکھنے والے تو ہوتے ہی ہیں. اس موقع پہ ولید بن مغیرہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو نئے سرے سے بنایا جائے. عرب تواہم پرست ہیں، ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ حالات بھی پیدا کرتا ہے کہ وسائل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں از خود مینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ادھر اس کے ذہن میں خیال آیا، ادھر جدے کے ساحل پر ایک جہاز آ کے ناکارہ ہو گیا. ساحلوں پہ جہاز خراب ہوتے رہتے ہیں، سمندری جہاز. جب وہ ناکارہ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو توڑا جاتا ہے، توڑ کے اس کی چیزوں کو نیلام کر دیا جاتا ہے. وہ توڑنے کے بعد نیلام ہوا، جو نیلامی ہوئی اس میں ان کو اطلاع ملی، انہوں نے جا کے تختے وقتے لکڑی کی وہ چیزیں جن سے بلیاں بنائی جا سکیں، چھت ڈالی جا سکے، وہ استعمال کی چیزیں وہ جا کے وہاں سے لے آئے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اس کو دوبارہ گراؤ، گرا کے بناؤ. عربوں نے کہا اللہ کے گھر کو گراؤ گے، عذاب آئے گا، ہم تو نہیں ہاتھ لگاتے. اس نے بڑا سمجھایا، ولید نے کہا کہ بھائی ہم اس کو بنانے کے لیے گرا. تخریب اس کو نہیں کہتے جس کا مقصد تعمیر ہو، تخریب اس کو کہتے ہیں جس کا مقصد کسی چیز کو اجاڑنا ہو. صبح و شام ہم پرانی مسجدوں کو شہید کر کے نئے بناتے ہیں، اس کو کسی نے کوئی اشکال نہیں پیدا کیا. ہاں مسجد کو گرا دیا جائے، اس کی جگہ کچھ اور تعمیر کرنے کے لیے، یہ تخریب کہلائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات، عربوں نے نہیں مانا. ولید نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آسان صورت، میں بسم اللہ کرتا ہوں، عذاب آئے گا تو مجھ پر آئے گا، مجھ پر عذاب آئے گا تو تم پیچھے ہٹ جانا. میرا مقصد تو تعمیر کرنا ہے، تخریب نہیں ہے. اس نے پھاوڑا لیا اور اس کی بنیادوں پہ چلا دیا. عربوں نے انتظار کیا کہ بھئی اب اس پہ کوئی ابابیل آتے ہیں، اب اس پہ کوئی زلزلہ آتا ہے، اب اس کے اوپر کوئی عذاب ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو گئے، بنانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے جسم اتھر پر بڑے بڑے پتھر لادے ہیں اور وہاں لے جا کے بنیاد میں رکھے. عربوں کا کلچر بڑا عمومی سا تھا، اس میں بہت ساری خرافات بھی تھیں، بہت ساری عدم احتیاط کے پہلو بھی تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایسا وقت ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ پتھر کندھے پہ رکھیں گے تو جسم کو زحمت ہوتی ہے، کھال چھلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، دو چادریں تو باندھی ہوئی ہوتی تھی، نیچے کی چادر اوپر کی چادر، تو وہ کچھ چادر وادر نیچے کی کبھی اٹھا لی، کبھی اوپر کی اٹھا لی، یہاں کندھے پہ رکھ لی. بے پردگی کا تو اتنا کوئی ان کا تصور تھا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ کا جسم مبارک تو کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے نزاکت کا، نفاست کا. تو کہا کہ یہ رکھ لیں، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن آپ شریک رہے ہیں اور مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر میں حصہ لیا. تعمیر مکمل ہو گئی. آخری مرحلہ ہے حجر اسود کی تنصیب کا، کیونکہ جب بیت اللہ کو گرایا گیا ہے بنانے کے لیے تو حجر اسود کو نکال کے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے. اب عربوں کا کلچر دیکھیے کہ وہ معمولی بات پر لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ان کے ایک لڑائی ہے جو کہتے ہیں کہ 250 برس چلی ہے. 250 برس کا مطلب 250 برس کا مطلب ہے 8-10 پشتے تو مری ہوں گی نا، لڑی ہوں گی. 25-25 برس کی بھی ایک نسل لگائیں تو 10 تو ہو گئی. اور کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے؟ گھوڑ دوڑ میں کسی کے آگے بڑھنے پر ناراضگی ہو گئی. گھوڑا آگے بڑھ گیا تو لڑنا شروع ہوئے، اور لڑنا ایسے شروع ہوئے کہ زندگی گزار دی. حجر اسود تو مذہب کا وہ کوئی مذہبی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی عقیدت کا معاملہ تو نہیں ہے. عام عصبیت کا معاملہ ہے کہ فلاں قبیلے کا گھوڑا آگے کیوں بڑھ گیا یا فلاں قوم کا گھوڑا آگے کیوں بڑھ گیا. یہ تو مذہب ہے ان کا، یہ تو عقیدت کا مرجع ہے، مرکز ہے.
تو اگر وہ حجر اسود پہ لڑتے تو کتنا لڑتے تصور کیجئے. 250 برس کو ڈبل تو کیا جا سکتا ہے کم سے کم. لڑائی ہوئی مطلب ان میں اختلاف ہوا اور تلواریں نکل آئیں. اس کیفیت میں دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بعثت سے پہلے، ابھی آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، آخر صلح کے لیے، گفتگو کے لیے، مذاکرے کے لیے طے یہ ہوا مشورے کے بعد کہ بھائی صبح فجر کے بعد جو شخص پہلے حرم میں نظر آئے گا وہ حکم ہے، وہ فیصل ہے، اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے. بہرحال بات شروع ہوئی، مطلب مشورہ ہو گیا. اگلے دن کا انتظار ہوا، دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا مفہوم یہ کہ صادق اور امین ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں فیصلوں کے لیے، مشورے کے لیے رائے کیسے بنتی ہے، زمین کیسے ہموار ہوتی ہے، منصوبہ بندی کیسے ہو رہی ہے، چیزیں حکمت سے پہلے کیسے طے ہو رہی ہیں. یہ تمام مراحل گزارے جا رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ بعثت کے بعد اس مقام شرک پر کھڑے ہو کر کلمہ توحید بیان کریں گے تو کہا جائے کہ یہ بیان کرنے والا عام آدمی نہیں ہے. فلاں موقع پر بھی اس نے تمہاری سربراہی کی ہے، فلاں موقع پر بھی تمہارے حکمرانی کی ہے، فلاں موقع پر بھی تمہیں جھگڑوں سے بچایا ہے، اور فلاں موقع پر بھی تمہارے درمیان صادق اور امین کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ صادق امین ہے، ہمیں اس کے فیصلے پر اتفاق ہے. ایک اور چیز دیکھیے، اب آپ کو اختیار مل گیا ہے نا، آپ اپنے ہاتھ سے لگائیں، لگا سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، فیصلہ ہو گیا ہے. دوسری بات، اچھا چلیں آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے قبیلے کو بلا لیں، اپنے خاندان کو بلا لیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے چچا کو، تایا کو، ان کی اولاد کو بلا لیں، لیکن آپ نے یہاں پیغام دیا، یہاں ہمیں ایک سبق دیا کہ جب کسی بھی نعمت سے انسان سرفراز ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی تخصیص کے اس کا حصہ بنائے اور اس میں شریک کرے. پھر قوم اور قبیلے اور زبان اور اپنے اور پرائی کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ نے کہا کتنے قبیلے ہیں؟ اتنے قبیلے ہیں، سب کا ایک ایک نمائندہ لے آؤ. پھر آپ نے ایک چادر منگائی، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس پہ رکھا، سب کو کہا کہ اس کو تھام لو اور لے جاؤ بیت اللہ کے پاس، اور اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا. سب کو شریک کرنا سنت نبوی ہے. تقسیم کر کے اپنے لیے ریوڑیاں اکٹھی کر لینا سنت نبوی سے انحراف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت اتنی بڑی خون ریزی سے عربوں کو بچایا ہے کہ اس کی تاریخ میں دوسری، اگر وہ شروع ہو جاتے دوسری مثال نہ ملتی. اس میں ایک سبق اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو تو ایک طرف رکھیے، عربوں کی کیفیت کیا تھی؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، عرب کون ہیں؟ توہم پرست ہیں، مشرک ہیں، مظاہر پرست ہیں، جو بڑی چیز دیکھتے ہیں پوجنے لگتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں کہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نفع مل سکتا ہے پوجنے لگتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، خود ہی توڑتے ہیں، خود ہی عبادت کرتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے ان کی. ایک ایک جگہ پہ ان کے ہاں توہم پرستی ہے. کوئی پرندہ اڑ جائے اس سے فال لے لیتے ہیں، تیروں سے فال لے لیتے ہیں، کوئی اور عمل سے فال لے لیتے ہیں. لیکن اس وقت اس معاملے میں اللہ کے گھر کی تعمیر میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے طے کیا کہ اپنی صرف حلال کی کمائی لگائیں گے، صرف حلال کے پیسے لگائیں گے. لوٹ مار، چوری، دوسروں کا حق مارنا یہ عام تھا نا ان کا. اس کے پیسے اللہ کے گھر میں نہیں لگائے. مشرک کو پتہ ہے کہ اللہ کے گھر میں حلال کے پیسے لگانے ہیں، لیکن آج کے مسلمان کو نہیں پتہ. دنیا جہان کی بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں 10%، 20% اللہ کے راستے میں نکال کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے باقی رقم کو بھی حلال کر لیا. ایک اور چیز دیکھیے، عربوں کی انا تو سب جانتے ہیں. انا تو وہ چیز ہے جو انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. انسان کہتا ہے میری عزت کا سوال ہے. ابھی بھی چلے جائیں کسی چھوٹے سے علاقے میں، لوگ اپنی جیب کاٹ کے بھی مسجد پہ خرچ کرتے ہیں. کہ تصور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم نے مسجد نہیں بنائی تو لوگ کہیں گے اچھا اس علاقے میں مسلمان مسجد تک نہیں بنا سکے. یہ عام تصور ہے.
مرنے جینے شادی بیاہ میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ اتنا؟ انسان قرض لے لے کے بھیک مانگ مانگ کے کیوں خرچ کر رہا ہے؟ ناک کے لیے، انا کے لیے۔ وہی عرب جو اتنی بڑی ناک رکھتے ہیں، اتنی بڑی انا رکھتے ہیں، انہوں نے حلال پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بیت اللہ کو ادھورا چھوڑ دیا، بیت اللہ پورا نہیں ہوا۔ ان کو نہیں خیال ہوا ہوگا کہ لوگ تانے دیں گے عرب ایک اللہ کا گھر نہیں بنا سکے؟ انہوں نے تانے سنے ہوں گے، انگیز کیے ہوں گے، برداشت کیے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ طے کر لیا کہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا، اللہ کے گھر تو نہیں لگایا۔ اچھا، اللہ کی حکمت بھی تھی، ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے لیے تو سیڑھی نہیں لگے گی بیت اللہ کے دروازے کے لیے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ اللہ نے ادھر حلال کا پیغام دیا، ان کو توفیق دی کہ حلال کے رزق سے اپنا اللہ کا گھر تعمیر کریں، اور ادھر اس حصے کو ناکافی رقم کی وجہ سے خالی چھڑوا دیا تاکہ دھکم پیل کر کے کم از کم ہم سب نہیں تو آدھے لوگ تو بیت اللہ میں عبادت کا شرف حاصل کر لیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ ہم جیسے تو خیر اس دھکم پیل میں عام طور پہ نہیں جا پاتے، لیکن بہرحال لوگوں کو موقع ملتا ہے، جاتے تو ہے نا۔ حتیم جو ہے بیت اللہ کا حصہ ہے، اس میں 2 رکعت پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو اندر بیت اللہ کے اندر پڑھنے کا ثواب ہے۔ وہ اسی طرح اللہ کا گھر ہے جیسے سیڑھی چڑھ کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ کا گھر ملتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار رہا۔ اسی جوانی کے عالم میں آپ کی ایک خوبی اور بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اس زندگی میں کبھی بھی وہ ماحول میں پھیلی ہوئی شرک اور بت پرستی سے اپنا دامن آلودہ نہیں کیا۔ یہاں سے بھی اس نقطے کی وضاحت ہوتی ہے کہ بچپن میں ہی آپ کا شرع صدر ہوا ہے اور آپ کے سینہ مبارک سے اس کو نکال کر، دل کو نکال کر اس کو فرشتوں نے دھویا اور اس کو محفوظ کر دیا، اس لیے کہ ابھی تو نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی حفاظت اسی طرح ہو رہی ہے جیسے نبی کی حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ چاروں طرف بت ہے، بیت اللہ کے اندر 307 بت ہے، چاروں طرف سینکڑوں برس کی روایت ہے بت پرستی کی ان کی۔ اس روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے مجتنب رہتے ہیں۔ جہاں 1000 آدمی 1,00,000 آدمی ایک کام کر رہے ہوں اور چند افراد اس سے مجتنب ہو تو اس کی اہمیت کوئی معمولی ہے، اور چند بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہا ہیں، بعض ہیں اور جن کا ذکر آگے آئے گا، حنیفیین جن کو کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ مزاجن بت پرستی سے متنفر تھے، آپ کے اندر سے آواز آتی تھی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہوں گے جو آپ کے ہم مزاج تھے۔ تو ذکر ملتا ہے کہ اس وقت آپ کے مختلف موحدین سے ملاقات رہی ہے اور ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان میں بعض نام ملتے ہیں، قیس بن ساعدہ کا بھی ہم نے ذکر کیا، تجارت میں بھی آپ کے شریک تھے، ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی جنہوں نے آپ کا نکاح بھی کا خطبہ پڑھا تھا، عبداللہ ابن جہش، عثمان بن حویرث، زید بن عمر بن نفیل، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا آگے بھی ذکر آئے گا حنیفیین میں۔ ان سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اسی طرح آپ کے کچھ اور دوست احباب بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اچھے مراسم تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام کے ساتھ آپ کے مراسم تھے، وغیرہ وغیرہ۔ زماد بن ثعلبہ یہ طبابت کا پیشہ اختیار کرتے تھے، یہ طبیب تھے، ان سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری بعثت سے پہلے آخری 7 برس یعنی 30 32 33 سال کی عمر کے بعد کی مدت جو ہے اس کا بڑا حصہ خلوت گزینی میں گزرا ہے، تنہائی میں گزرا ہے، علیحدگی میں گزرا ہے۔ زیادہ وقت آپ لوگوں میں نہیں اٹھتے بیٹھتے تھے، علیحدگی میں چلے جاتے تھے۔ اس کا ایک عمل تو ایک طریقہ تو آپ کا یہ تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے آتے تھے، بیت اللہ مکہ سے ذرا باہر غار تھا اور یکسوئی تھی، علیحدگی تھی، اور اس وقت آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں یہ کرتے تھے کہ کچھ ستو لیے، کچھ کھجوریں لے لیتے ہوں گے اور پانی، اور پھر یہ تھا کہ آپ جب وہاں جاتے تھے تو جب ختم ہو جاتا تھا پھر واپس آتے تھے، پھر مزید لیتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت کیا عبادت کرتے تھے اس کا ذکر نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن جو حدیث میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تحنس ہے، سے کے ساتھ۔ تحنس میں
لوگوں سے علیحدگی، یکسوئی، تنہائی، غور و فکر، یہ سارے مفہوم شامل ہیں۔ لیکن اہم بات اور عجیب بات یہ ہے کہ تہنس صرف وہی تک ہوا ہے، وہی کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ وہی اول کے آغاز سے ہی تہنس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیحدہ ہو کے کہیں نہیں بیٹھے، اور نہ آپ نے اپنے بعد کسی کو یہ تلقین کی ہے۔ آپ نے اس کے بعد بھی کسی صحابی کو نہیں کہا کہ جاؤ تم 3 مہینے کہیں پہاڑوں میں چلا کش ہو کے آؤ، کہیں نہیں کہا۔ لیکن اس کی ایک شکل، اس کی ایک کیفیت اعتکاف میں ملتی ہے۔ اعتکاف کی عبادت ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ انسان انسانوں میں رہتے ہوئے بعض اوقات الجھن محسوس کرنے لگتا ہے، یا اس کے دل و دماغ کی کیفیت تنہائی کی طلبگار ہوتی ہے، تو ایک طرف ہو کے یکسو ہو کے دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو ہر طرح سے کاٹ کر ایک جگہ اپنے آپ کو معتکف کر لیا جائے، محصور، خود ساختہ محصوری اختیار کر لی جائے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اس کی نسبت ہم کر رہے ہیں تہنس سے، تو اس میں تنہائی ہے، علیحدگی ہے، یکسوئی ہے، لوگوں سے لا تعلقی ہے۔ لیکن ہمارا بھی مزاج کمال کا مزاج ہے، کب نہیں ہے اب بھی ان سے جو پہلے گزرے ہیں، جن کی مثالیں قرآن نے دی ہیں، اپنا راستہ نکال لیتے ہیں۔ اب ہمارا اعتکاف دیکھ لے، اب اعتکاف کی بھی حج کی طرح اعتکاف بھی کیٹیگرائز ہو گیا۔ ایک تو غریبوں کا ہے، محلوں میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، ایک شاہی اعتکاف بھی ہے، سال بھر انتظار رہتا ہے اللہ کرے وہ دن آئے تو ہماری عیاشی ہو، دعوت ہو، اور وہ ہم اپنے بستر مسجدوں میں لگائیں۔ وائی فائی بھی چل رہا ہے، فون بھی چل رہا ہے، میسیجز بھی چل رہے ہیں، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، بزنس بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ لیکن تہنس کی جو بنیادی کیفیت ہے اس میں بہرحال مماثلت ہے، تو اعتکاف سے مماثلت ہے، اس لیے کہ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا روایت میں آتا ہے، ابھی عرض کیا کہ آپ کا ستو، پانی، کھجور، ضرورت کا استعمال، زیادہ رات، جو بھی سادہ سا تھا، آپ کی زندگی ویسی کھانے پینے میں بہت سادہ تھی، رہن سہن میں بہت سادہ تھی، تو آپ وہ لینے کے لیے پھر آتے تھے، پھر واپس لوٹ جاتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ معتکف کے لیے بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر بالفرض اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جو پوری کرنے والا کوئی موجود نہ ہو تو وہ گھر آ سکتا ہے، لیکن گھر آ کے رک نہیں سکتا۔ جس قدر ضرورت کے لیے رکنا لازمی ہے اتنی ہی دیر رکنا کی اجازت ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ رکنا پڑ رہا رکے، لیکن اگر وہ کام 15 منٹ میں ہو جاتا ہے تو پھر 16 منٹ رکنا اس کے لیے، اس کے اعتکاف کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ ایک کیفیت ہمیں دی گئی تہنس کے ذریعے۔ باہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص مدت وہاں پہ گزری ہے جس میں آپ نے علیحدگی میں کچھ عبادت کی ہے، غور و فکر کیا ہے، یکسو ہو کر کچھ دیر وقت گزارا ہے۔ کیا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے، آپ کی نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بین آدم و بین الماء والطین، جب آدم پانی اور گارے میں تھے، ابھی آپ کی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی آپ کی نبوت کے اعتبار سے قدیم ہے، اقدم ہے، مقدم ہے سب سے، اور اس کے نفاذ کے اعتبار سے وہ آخر ہے۔ تو آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ نبوت کے آغاز میں تو آدم سے بھی مقدم ہے، لیکن چونکہ آپ پہ ختم نبوت کا تاج بھی، ختم نبوت کے تاج کو بھی آپ سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے آپ آخر بھی ہیں۔ نبوت کا آغاز رؤیا صادقہ سے ہوا ہے، سچے خواب، رؤیا صادقہ، سچے خواب۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں خود فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ اب عجیب سا فگر ہے یہ، 46 کیوں؟ 50 ہوتے، 40 ہوتے، 70 ہوتے، یہ عام طور پہ فگر بیان ہوتے ہیں 30، 36،
70-60 یہ بیان ہوتے ہیں، یہ 46 کیا ہے؟ ابھی انتقال ہوا ہے پچھلے سال ہمارے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب مرحوم کا، یہاں بار بار آتے رہے، آپ میں سے بہت سو نے ان کو سنا ہوگا. انہوں نے اس کی بڑی عجیب توجہ کی ہے اور سمجھ میں آنے والی توجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی کل مدت 23 برس ہے. 23 کو آدھا کریں، ہاف کریں، 46 بنتے ہیں. ہاف کا مطلب 6 مہینے پہ اگر تقسیم کریں تو 46 بنتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ رویا صادقہ کی مدت 6 مہینے ہے. سچے خواب آپ کو 6 مہینے تک آتے رہے. ایسے خواب جو آپ جیسے دیکھتے تھے عملی زندگی میں ویسے ہی ہو جاتا تھا، ویسے ہی ظہور پذیر ہو جاتا تھا. پہلے خواب میں آپ کو ایک منظر دکھایا جاتا تھا، پھر آپ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے کہ ایسا وقوع پذیر ہو رہا ہے. ایسا کب تک ہوا ہے؟ 6 مہینے تک. پھر وہی آنا شروع ہو گئی. تو نبوت کے وہ 6 مہینے کو اگر سامنے رکھیں تو بنیادی طور پر 46ویں حصے کا مطلب وہ 6 مہینے ہیں ابتدائی. یہ ہے مفہوم رویا صادقہ کے 6 مہینوں کا. بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہم عام طور پہ سیرت نگار اور پھر ہمارے وائزین کا تو کیا کہنا، وہ وہی سے وہی اول سے بیان کرتے ہیں، اقرا سے. اس میں اور جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے. اس لیے کہ جب کہا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کا آغاز رویا صادقہ سے ہوا ہے. بخاری شریف کی پہلی روایت بدء الوحی کی جو روایت ہے اس میں رویا صادقہ کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وحی کا آغاز، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو وحی کا آغاز اقرا سے نہیں ہوا، اس سے 6 ماہ پہلے ہو چکا تھا. یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو وحی اول ہے، یعنی جو وحی ہے وحی مطلوع قرآن کی صورت میں، وہ غار حرا میں آئی ہے. آپ اپنے تحنس کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، تحنس کی روایت کے طور پہ، اور وہاں پہ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اقرا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھا، پھر کہتے ہیں اقرا، دبوچ لیتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دبوچتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سورہ علق 30ویں پارے کے تیسرے پاؤ کے بالکل آخر میں ہے، ایک سورت پہلے. اس کی یہ 5 آیتیں وحی اول ہیں. وحی دوم میں اختلاف ہے، سورہ مدثر، سورہ مزمل کا ذکر، اور بھی صورتوں کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ متفقہ ہے کہ یہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی. اب ان آیات میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خالق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے. یہ آپ کی صفات، بڑی بڑی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو وحی اول آ رہی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے آ رہی ہے. تخلیق کا ذکر آ رہا ہے. انسان کو پہلے روزی کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے، پانی، خوراک چاہیے انسان کو جینے کے لیے. یا ربوبیت کا ذکر تو خیر رب کی عنوان سے آ گیا. یہ جب اللہ کا پیغام آ رہا ہے تو اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے طرف جواب دہی کے کوئی تصور ذکر ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہاں ایک تو پہلا لفظ اقرا، اور پھر اللہ کے صفت بیان ہو رہی ہے خلق. اقرا کا لفظ بھی اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کی برائیاں تو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، خواتین کے ساتھ ظلم کرتے تھے، غلاموں کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، یا پھر یہ کہ بت پرست تھے، توہم پرست تھے، کہانت پسند تھے، وغیرہ وغیرہ. ذکر یا اقرا کا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ساری برائیاں ایک طرف، انسان کا جاہل ہونا ایک طرف. جتنا آدمی جاہل ہوگا
اس میں کسی بھی نوعیت کی برائی کا پروان چڑھنا بہت آسان ہوگا۔ اس کے برعکس جب انسان علم کے راستے پر اپنے سفر کا آغاز کرے گا، ظلمت کے بادل خود چھٹتے چلے جائیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن اس پڑھنے کے لیے، اس علم کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تو صحیح لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے اس بات سے پڑھو۔ مانو پہلے اللہ ہے، پھر جانو کہ اللہ کیا ہے، پھر پڑھو، پھر وہ علم ہوگا جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ ڈالے گا، ورنہ جو کچھ ہوگا وہ علم کے نام پر ہماری مزید جہالتوں میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کی ربک الذی خلق، تعلیم تخلیقیت کا تقاضا کرتی ہے، لگے بندی نوٹس سے تعلیم نہیں آتی، روٹین کے رٹے سے تعلیم نہیں آتی۔ پڑھنے والے کو بھی تخلیقی مزاج رکھنا ہوگا، پڑھانے والے کو اس سے زیادہ تخلیقی مزاج کا حامل ہونا ہوگا، تاکہ علم تخلیقیت کے ساتھ جڑ کر ماحول میں ایک نیا پن پیدا کر سکے، ہر لمحے ایک نئی چیز کی دریافت اس کے ساتھ سے ہو سکے۔ علم کی بنیادیں بہت وسیع ہیں۔ یہ قرآن چند لفظوں کے لیے نہیں آیا، چند سطروں کے لیے نہیں آیا، چند معنی کے لیے نہیں آیا، اس کے معنی قیامت تک نئے نئے مفہوم دیتے رہیں گے، اور وہ مفہوم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر علم کی بنیادی صلاحیت کے ساتھ تخلیقیت ہونا ضروری ہے۔ خلق الانسان من علق، علم تو انسان کو حاصل ہو جائے گا، محنت کرے گا تو، کسب ہے تو چاہے گا حاصل کر لے گا، نہیں چاہے گا تو جاہل رہے گا۔ لیکن علم حاصل ہوتے ہی ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انسان جیسے ہی ذرا سا بلند ہوتا ہے، اس کے پیر زمین سے بلند ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے، اس کو پھر سب جاہل نظر آتے ہیں۔ ہماری عام سی بات ہے، کسی سے ناراض ہو جائے تو سب سے پہلے کہتے ہیں فلاں جاہل ہے، شروع یہیں سے کرتے ہیں اور پھر آخر تک کافر تک پہنچا دیتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، علم کا سفر شروع کرنے کے بعد انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ علم اللہ کی عطا ہے، ورنہ انسان اپنی کیفیت اور حیثیت اور حقیقت میں خلق الانسان من علق، ایک لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ عزت، یہ شرف، یہ عنایت یہ اللہ کی ہے۔ اس نے اشرف المخلوقات بنا کے اس لوتڑے کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی تابع فرمان ہے، ہر ایک چیز اس کے لیے خادم کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ مخدوم کائنات ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، علم حاصل کرو لیکن اللہ کی بزرگی کو قائم رکھتے ہوئے۔ کوئی ایسا پہلو زندگی میں نہیں آنا چاہیے جہاں اللہ کی بزرگی سے انسان کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں اور منتقل ہو سکے۔ وہی لمحہ انسان کی ناکامی کا لمحہ ہوگا۔ الذی علم بالقلم، لیکن یاد رکھو علم یہ ہواؤں میں اڑانے کی چیز نہیں ہے، یہ ضبط کر کے آگے پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ علم اللہ نے قلم کے ذریعے دیا ہے، قلم علامت ہے، استعارہ ہے علم کی کہ محفوظ کرنے کا اور آگے منتقل کرنے کا۔ قلم کی شکلیں بدلتی رہیں گی، سرکنڈے کے قلم سے لے کر ہم اس پوائنٹر تک تو آ گئے، اب خدا جانے آگے کیا کیا دیکھنا ہے۔ اور بلکہ ڈیجیٹل قلم بھی ہے، جو ہمارا ماؤس ہے وہ کیا ہے، ہماری اسکرین پہ جو اب وہ ہم ٹچ اسکرین ہے وہ کیا ہے، وہ قلم کی ڈیجیٹل شکل ہے۔ لیکن کوئی بھی شکل ہو محفوظ کرنا ہے، اور لیکن ویسے صحیح بات یہ ہے کہ آج بھی محفوظ قلم یہی ہے۔ 2 منٹ میں ہارڈ ڈسک اڑ جاتی ہے، 2 منٹ میں جناب بیٹ ٹریکٹر آ جاتا ہے، 2 منٹ میں جناب موبائل کا ڈیٹا اڑ جاتا ہے اور انسان وہیں صفر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، استاد ہو یا شاگرد ہو، پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، دونوں کے لیے پیمانہ یہاں بیان کر دیا۔ کلاس میں آنے کے بعد استاد کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے لے کر چلے جہاں وہ آج کھڑے تھے، اور وہاں پہنچائے جہاں وہ پہلے نہیں تھے۔ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ معلوم باتیں، جانی ہوئی باتیں دہرا دینا، نوٹس دے دیے، گیس پیپر دے دیے، سوال حل کر کے حل شدہ سوالات بانٹ دیے اور کہا یہ وہی لے لو، یہ اسائنمنٹ ہے یہاں سے یہاں تک، نشان لگا دیے، یہ صفحہ 10 سے صفحہ 15 تک لے لو۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت کی تقسیم ہے، یا اپنے جاہل ہونے کے اوپر پردہ ڈالنا ہے۔
علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی اول نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لے آئے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اسی وقت پھر آپ کو وضو سکھائی گئی، نماز کا بھی حضرت جبریل نے پڑھائی، پھر آپ گھر آئے۔ بہرحال جب آپ گھر آتے ہیں اپنے ہمدم و ہمراز دمساز اپنے رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے جو کچھ کہا وہ روایتوں میں جیسے بیان ہوتا ہے، اور جیسے اس کو پھر ہمارے واعظین و مقررین بیان کرتے ہیں، اس میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے، بس ختم۔ وحی کی کیفیت اور وحی کے بوجھ کو آپ نے اپنی اہلیہ سے شیئر کیا، بس بات ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ وحی کا جو بوجھ ہے اس کو تو سوچئے کیا ہے۔ وہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ اگر پہاڑوں پہ اتارا جائے نا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ جو بوجھ ہے یہ انسان کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، یعنی انسان میں اس وزن کو اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، لیکن انسان میں صلاحیت کا ہونا الگ چیز ہے، اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے انسان کا اس بوجھ کو محسوس کرنا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ہم جیسا ہے کمزور سا آدمی، وہ 10 کلو کا تھیلا اٹھائے گا تو وہ ہانپ جائیں گے ہم تو۔ ایک ہے جس کا کام ہے مضبوط باڈی اور مضبوط کسرتی جسم کا آدمی ہے، وہ 1 من اٹھا لے گا، 1-2 من بھی اٹھا لے گا، 5-5 6-6 من بھی اٹھا لیتے ہیں لوگ عام سے۔ لیکن جو شخص 5 من وزن اٹھا رہا ہو اور وزن اٹھاتے ہوئے ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ہلکا سا اس کے جسم میں ایک کرنٹ سا نہیں دوڑتا، ہلکی سی اس کو جھرجھری سی نہیں آتی، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ نہیں محسوس ہوتی، تھوڑا سا لرزہ سا طاری ہوتا ہے وزن ایک دم جب اٹھا ایک جھٹکے سے، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا ہلتا ہے جلتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر آپ اس کو 1 کلومیٹر تک لے جائیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے کہ اس کو وزن اٹھانا نہیں آتا، یا وہ وزن اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا؟ وہ تو رکھتا تھا تو اس نے اٹھا لیا، میں اور آپ تو اٹھا نہیں سکتے 5 من 6 من وزن، لیکن اٹھاتے ہوئے اس کو محسوس ہوا کہ میں نے اٹھایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وحی کا بوجھ اٹھایا، لیکن چونکہ پہلی بار اٹھایا اس لیے وہ محسوس ہوا، اور جب وہ محسوس ہوا تو اس کا اظہار آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کیا، لیکن وہ بھی رمز شناس سے نبوت تھی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بالکل نہیں پوچھا جبریل کون ہے، کیسے تھے، کیا لگ رہے تھے، کیسے آئے، کیا ہوا، کوئی کیفیت نہیں پوچھی، سیدھا سیدھا کہا تو کیا کہا۔ انسانی تاریخ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت نگاروں کا ہم نے پہلی نشست میں بھی ذکر کیا، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، لیکن ان میں جو سب سے پہلا سیرت نگار ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے مرد و خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ ہے، بغیر کسی تفریق کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اس وقت یہ ایمان قبول کر لی نا، فوراً کوئی بات کیے بغیر آپ کی تائید کر دی، تائید نہیں کی بلکہ آگے کی آپ کو حوصلہ افزائی کر دی۔ 5 جملے ہیں، یہ 5 جملے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 40 برس کی زندگی کے 5 ابواب ہیں، اگر ان کو چیپٹرائز کیا جائے آپ کی لائف کو 40 برس کو، تو ایک ایک باب کا عنوان ہے یہ۔ آپ تو اپنے بتا رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ دی گئی ہے، مجھے دی گئی ہے، حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، واللہ خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اب یہاں کہیں ذکر نہیں کیا کہ آپ تو 7 سال سے وہاں پہ تحنس کر رہے ہیں،
آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، آپ فلاں ہیں، کیا کہا؟ فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ لوگوں سے، رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھتے ہیں، رشتے بناتے ہیں۔ بنانے کا مفہوم بھی کچھ اور ہے، ہمارے یہاں بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے مجھے چائے پلائی ہے، میں نے آپ کو دودھ کا گلاس پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی اس کی، آپ نے فرمایا صل من قطع، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے تعلق قائم رکھتا ہے اس سے تعلق آگے بڑھاؤ، وہ تو مجبوری ہے تمہاری معاشرتی، ورنہ برا بلا کہیں گے لوگ۔ رشتہ ناتا نبھانا اور صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے کاٹے اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، راہ چلتا کوئی شخص ہے اس کا بھی بوجھ ہے، وزن فزیکلی وزن اٹھا لیا، یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا بھی بوجھ اٹھانا ہے، کسی یتیم کی ذمہ داری، کسی غریب کی ذمہ داری، کسی مظلوم کی ذمہ داری جس کو انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں، یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں آپ۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، معدوم کہتے کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، خالی جیب ہے، اس کو کما کے دینا، اس کو کما کے دینا، اس کی مدد کرنا نہیں۔ ہم کیسے ہم مدد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ میری جیب میں 100 روپے تھے، کسی نے مانگ لیے، میں دے دیا، میری ضرورت تو نہیں تھی، وہ اس وقت فوری ضرورت تو نہیں تھی نا، میرے گھر میں کھانا ہی موجود، راشن بھی موجود، کپڑے لتے بھی موجود، وہ اضافی ہوئے نا۔ چلیں، یہ تو عام فقیر بھیک مانگنے والے کسی کی بات ہوگی، 10 50 20 25 روپے کی، کوئی دوست آ گیا ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت تھی، آپ نے 50,000 دے دی، 50,000 کون سے دیے ہیں آپ؟ اس کے بعد کیا 5 6 دن فاقہ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، ہم تو کھانا کھا رہے ہیں، یہ 50,000 ہماری اضافی تھی تو ہم نے پیش کیے۔ کوئی اور ضرورت مند آ گیا، اس کو آپ نے قرض دے دیا، یا کوئی اور خاندان میں دوست احباب میں ایسا ضرورت مند ہے، کوئی اسپتال میں پڑا ہے، کسی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کسی کو ایسی غریب کوئی لٹ گیا، اکیلے اس کی زندگی کا ایک سہارا ایک بائک تھی، کوئی ڈاکو لے گئے، آپ نے کہا بھائی چندہ کرو، اس کو بائک دو، یہ دفتر جانے کے قابل تو کچھ کما کھائے تو لے، تو وہ چندہ کر کے لوگوں نے بھائی دوست احباب نے دے دیے، 10 10 20 20 ہزار ملا دیے۔ یہ کون سے پیسے ملائے ہم نے جو ہماری ضرورتوں سے زائد تھے؟ بے شک ہم اس کو زائد سمجھے نہ سمجھے، بچت بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں نا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مسلسل نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، کاروبار مکان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جائیداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ نقصان منافع کا نقصان نہیں ہوتا، وہ منافع کی جو مقدار ہم نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہوتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا تھا اس سال ہم نے 1 کروڑ کمانا ہے، وہ 90 لاکھ کمائے تو 10 لاکھ کا نقصان ہوا، 90 کروڑ کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تو بالکل ضرورت سے باہر کی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس بھی جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ پہلے کسب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر کماتے ہیں اور پھر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے الگ سے، یہ سیرت و سنت اور آپ کی تعلیم اور آپ کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، صدقہ کرو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو صحابی نے پوچھا اگر نہ پائے فیلم یجد، وہ نہ پائے، اس کو کچھ نہ ملے تو صدقہ کرنے کے لیے، تو کہے تو 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے، مزدوری کرے، کمائے، اور پھر اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور بچا کے ضرورت مند پہ بھی خرچ کرے، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ کی دوسری صفت کیا بیان کی؟ تیسری صفت وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کما کے ایسے نادار کو دیتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں جس کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کا مفہوم بھی آج کی مہمان نوازی سے مختلف ہے۔ ہمارے پاس کوئی شخص آیا، ہم نے چائے پلا دی، رات کو رک گیا، کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کہیں نہیں جائے گا، صدر میں جا کے ہوٹل میں ٹھہر جائے گا۔ چھوٹے موٹے ہوٹل، بڑے ہوٹل، درمیانے ہوٹل موجود ہیں۔ مکے اور مدینے کی بات ہو رہی ہے، مکے کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، وہاں تو ہوٹل ہے ہی نہیں، سرائے ہے ہی نہیں،
ایک ہی صورت ہے کہ کوئی مہمان نوازی کرے، اس کیفیت میں آپ مہمان نوازی، اس ضرورت مند کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق اور سچ کے معاملے میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. حلف الفضول کا معاملہ ہے اور دوسرے واقعات ہیں، وہ مثال ہے. حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ کی یہ تسلی دی. اس کے بعد پھر آپ نے ایک نماز حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، وضو بھی سکھائی ہے ان کو، اور پھر اسی وقت نماز سے پہلے یا نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ اندازہ تھا ماضی کی تاریخ کا. وہ یا تو حنیفی تھے یا عیسائی ہو گئے تھے، تب بھی وہ بہرحال ماضی کی مذہبی روایات سے واقف تھے. اس لیے ان کے پاس جانے کا مفہوم یہ تھا کہ یہ اندازہ ہو سکے، تسلی کی بھی بات ہو، اس کی وضاحت بھی ہو کہ یہ ہے کیا، یہ سلسلہ پیش کیا آیا ہے. بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ لے گئی. آپ نے ان کے سامنے ذکر کیا، یوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا تو یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. انبیاء کے پاس آنے والے ہیں یہ جبریل کی تو ڈیوٹی پرانی ہے، ان کے تو پرانی ذمہ داری یہی انبیاء کرام کے پاس جانا، اللہ کا پیغام اور وہی پہنچانا. انہوں نے تسلی دی کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور تمہیں نبوت ملی ہے اور بس معاملہ بہتر ہے. لیکن آگے کچھ چیزوں کی طرف اور بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت، اچھا عمر رسیدہ تھے تو انہیں اندازہ تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تو انہوں نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ مکے والے تمہیں نکالیں گے. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا. انہوں نے کہا نکالیں؟ کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے خاص. جس نے بھی جہاں بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی، اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور سب سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اپنا علاقہ اور اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے. یہ بات آپ کو بھی پیش آئے گی. ہجرت کی وہ کیفیت جو نبوت کے 13 برس کے بعد پیش آئی، اس کے لیے آپ علیہ السلام تکوینی طور پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ نقطہ ڈالا جا رہا ہے بار بار، تاکہ آپ کم از کم ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ یہ معاملہ پیش آئے گا. اور اسی وقت سے پھر یقیناً آپ علیہ السلام نے اپنی منصوبہ بندی شروع کر دی ہوگی. بہرحال وحی ہے کیا؟ اللہ کا پیغام. لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام کچھ قرآن کی صورت میں ہے، کچھ حدیث اور سنت کی صورت میں ہے. وحی جس کو کہا جاتا ہے، جو جبریل امین لے کر آتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، وہ ہمیشہ قرآن نہیں ہوتی تھی. یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے. ہر وقت جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے. کچھ قرآن ہے، کچھ اور ہے. وہ جو کچھ اور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ان میں احادیث قدسیہ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ کے بیان کرتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے میرے متعلق جو گمان ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں، وہی کر دیتا ہوں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ خوش گمانی رکھو، اللہ وہیں ہوگا، وہ گمان پورا کر دے گا. اب یہ قرآن میں تو نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اللہ کیا کہے گا؟ وہی ہوگی نا جو کچھ اللہ کہے گا. تو وحی کے 2 بڑے حصے ہیں. ایک کو ہم اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں وحی مطلوب کہتے ہیں. ایسی وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے. تلاوت کون سی کی جاتی ہے؟ قرآن پاک. 30 پارے، 6500 کم و بیش روایت آیات، 114 صورتیں، یہ ہے قرآن وحی مطلوب. لیکن جو حدیث ہے اس کے علاوہ وحی ہے، لیکن وحی غیر مطلوب ہے. لیکن یعنی اس طرح نہیں پڑھی جاتی کہ جس کے ایک حرف پہ نیکی ملتی ہوں، 10 نیکیوں کا جو معاملہ ہے ایک حرف پہ، وہ وحی مطلوب کے لیے، غیر مطلوب کے لیے. لیکن ہے وہ وحی. اس لیے کہ درجنوں واقعات ایسے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی بات پوچھی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا مجھے اس کے جواب کا علم نہیں ہے، میں پوچھ کے بتاؤں گا. اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی جو تھی وہ قرآن میں موجود نہیں ہے.
وہ حدیث میں موجود ہے، محفوظ ہے، مذکور ہے، قرآن کی صورت میں نہیں۔ اور یہاں بار بار قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بات اور قرآن کے حوالے سے عرض کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تدوین نہ حضرت ابو بکر نے کی ہے، نہ عمر نے کی ہے، نہ عثمان نے کی ہے، نہ علی نے کی ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب شکل میں صحابہ کو پیش کیا ہے۔ قرآن کی ترتیب یہ تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، ان صحابہ کو جو کاتبین وحی تھے، وہ الگ متعین صحابہ تھے جن کی ذمہ داری تھی وحی کو نقل کرنا، ان میں سے جو بھی میسر ہوتا تھا یا قریب میں موجود ہوتا تھا اس کو بلاتے تھے اور کہتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ دو، یہ آیت ہے، یہ اس صورت کی آیت ہے، یہ اس صورت میں فلاں جگہ پہ لکھی جائے گی، فلاں اس سے پہلے یہ ہوگی، اس سے پہلے بعد یہ ہوگی۔ یہ ہمارے جو پلاٹنگ ہوتی ہے، جو مکان کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو اس کی جو وہ بنتی ہے، ڈیڈ بنتی ہے، اس میں یہ لکھا جاتا ہے اس کے سامنے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے دائیں کیا ہے، اس کے بائیں کیا ہے، سڑک ہے تو کتنے فٹ، خالی جگہ ہے تو کتنی، ایکسٹرا لینڈ ہے یعنی گورنمنٹ لینڈ ہے لیکن اس پہ تعمیر نہیں ہو سکتی تو وہ کتنی، اور پلاٹ ہے تو کتنا، یہ 4/4/18 ہے تو اس پہ لکھا جائے گا کہ اس کے برابر میں ایک طرف 19 ہے، ایک طرف 17 ہے، ایک طرف نالا ہے اور ایکسٹرا لینڈ ہے، ایک طرف سڑک ہے 60 فٹ چوڑی، یہ لکھا جاتا ہے۔ تو وہی میں قرآن کریم میں اسی طرح لکھا گیا۔ اچھا یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہلکا سا بھی اشتباہ باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں لکھوایا کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھی جائے گی، اشتباہ ختم ہو گیا۔ جو کام حضرت ابو بکر نے کیا ہے یا جو حضرت عثمان جامع قرآن کا دیا جاتا ہے، وہ ایک نسخے پر اتفاق حضرت عثمان نے کرایا ہے اور ایک تسلسل سے ایک کتابی صورت میں کاغذ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ چمڑے پہ، ہڈی پہ، لکڑی پہ، کوئی پرت پہ، کوئی اور جھلی پہ، اس پہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن ترتیب قائم رہتی تھی، ترتیب موجود تھی، اور پھر اسی ترتیب سے حفظ کرتے تھے، اسی ترتیب سے دہراتے تھے، اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے ہر سال، اور آخری سال 2 بار دہرایا، اور اسی ترتیب سے آپ صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے اور ان کو دہرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ وحی کی جو کیفیت ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض اوقات انسانی شکل میں حضرت جبریل آتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، بعض صورت میں کسی صحابی کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کو صرف ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کوئی گھنٹیوں کی سی کچھ آواز محسوس ہوتی ہے اور آپ پہ ایک غنودگی سی ہلکی سی طاری ہوتی ہے اور آپ سن لیتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ آپ محفوظ کر کے سنا دیتے ہیں۔ اور اس میں پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا معاملہ جو دوسری مذہبی کتب کے معاملے میں فرق ہے، اور اس کی فرق کی بھی ایک لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ کہا گیا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ کو اپنی زبان بار بار دہرانے کی، حرکت میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو آپ کی زبان پہ خود جاری کریں گے، خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اس دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سورہ حجر میں فرما دیا کہ یہ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، یہ بات آپ اللہ تعالیٰ نے نہ انجیل کے بارے میں کہی، نہ تورات کے بارے میں کہی، نہ زبور کے بارے میں کہی، نہ صحف موسیٰ کے بارے میں کہی، نہ صحف عیسیٰ اور صحف ابراہیم کے بارے میں کہیں نہیں، ان کے اس لٹریچر میں بھی موجود نہیں ہے جو اس وقت بائبل کی شکل میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی کائنات کی ساخت اسی طرح ہے جیسے ایک انسان کی ساخت ہوتی ہے۔ کائنات نے اپنے سفر کا آغاز حضرت
آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں کیا تھا. اس زمانے میں کائنات یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل بچپن میں تھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بچپن میں تعلیم نہیں دی جاتی نا، اس کے لنگوٹ تبدیل کیے جاتے ہیں، پیمپر بدلے جاتے ہیں، خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، آرام کا خیال رکھا جاتا ہے. گروتھ ٹائم تو حضرت آدم کے جو زمانے میں تعلیمات ہیں وہ کھانے کی ہیں، کپاس وہ فصل کیسے کاشت کرنی ہے، لباس کیسے تیار کرنا ہے، خوراک کیسے حاصل کرنی، یہ تعلیمات ہیں. آگے بڑھتے 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 ایک زمانہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، حضور تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیمات تبدیل ہوتی رہیں، اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں کائنات اپنی پختگی کو پہنچ گئی. پختگی پہنچنے کے بعد پھر ضرورتیں تبدیل ہونا بند ہو جاتی ہیں. انسان کا مزاج اسٹیبل ہو جاتا ہے، یعنی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، مستقیم ہو جاتا ہے. اب اس کی پسند ناپسند میں تبدیلی نہیں آئے گی. خوراک، لباس، لتے، دوستی، رشتہ داری، ملنا جلنا، معمول، سونا جاگنا، ہر چیز ایک جگہ ٹھہر گئی ہے، اس کا معمول بن گیا ہے انسان کا. اب ویسے بھی کہتے ہیں کہ اب اس عمر میں کیا تبدیل ہوگا آدمی، تو وہ عمر آ گئی کہ اب اس وقت اب تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. تو جب تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ دین عطا کیا گیا جو قیامت تک کے لیے ہے. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. یہ ختم نبوت حضرت موسیٰ پہ آ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ زندگی تبدیل ہو رہی تھی. حضرت عیسیٰ پہ آ نہیں سکتی تھی، انسان کی ضرورتیں تبدیل ہو رہی تھی. حضرت نوح کو مل نہیں سکتی تھی، زندگی تبدیل ہو رہی تھی، ضرورتیں بدل رہی تھی. اگر اس بدلتی ہوئی ضرورتوں کے دور میں پختہ اور ہمیشہ رہنے والی شریعت عطا کر دی جاتی تو انسان بیزار ہو جاتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا تھا، اس سے منحرف ہو جاتا. آج جو ہمارا انحراف ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ شریعت ہم پہ عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، بلکہ اس لیے کہ شریعت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ہم دور ہیں. عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز سے واقف نہیں ہوتا اس چیز سے عناد رکھتا ہے. اس چیز سے انسان کے اندر ایک طبعی بعد ہوتا ہے، اس سے محسوس کرتا ہے کہ وحشت ہے. عام انسانی زندگی میں بھی ہے، ہم بعض اوقات سنتے رہتے ہیں فلاں بندہ بڑا نک چڑھا ہے اور وہ بڑا متکبر ہے. جب ملتے ہیں تو ویسی کوئی بات نہیں ہوتی، انسان بالکل رائے تبدیل ہو جاتی ہے. فلاں جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، بیٹھتے ہیں اس کی محفل میں تو علم کے اس کے وہاں پہ زمزمے برس رہے ہوتے ہیں، بہہ رہے ہوتے ہیں. ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جانتے ہیں تو ناواقفیت دور ہوتی ہے، اجنبیت ختم ہوتی ہے. تو وہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ چونکہ چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں اس لیے ان کو وہ حتمی شریعت دی نہیں جا سکتی تھی. حتمی شریعت دی گئی ہے حتمی امت کو جو قیامت تک رہنے کے لیے ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جہاں ختم نبوت کا ذکر کیا وہ خاتم امت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ آخری امت ہے اور یہی آخری امت کی وہ ذمہ داری ہے. پھر جب قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس وقت یہ ذمہ داری تھی نہیں. انبیاء آ رہے تھے تو انسان کو ضرورت نہیں تھی. انبیاء آنے کا سلسلہ موقوف ہوا تو انبیاء کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری پھر انسانوں کو دے دی گئی. تو یہ جو وحی ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر اس ذمہ داری سے منسلک ہونے کی وجہ سے اس میں حتمیت بھی ہے اور قطعیت بھی ہے. اور حتمی اور قطعی وحی کا وزن پھر ظاہر ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود تھا جو سنبھال سکتا تھا اور کسی کے بس کی بات نہیں. پہاڑ واقعی ریزہ ریزہ ہو جائیں، پانی بن کے سمندر کا حصہ بن جائیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد پہلا فرض جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ نماز کا عطا ہوا ہے. آپ نے پہلے حضرت جبریل امین کے ساتھ نماز ادا کی ہے، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ ادا کی ہے، پھر ایک آدھ روز میں حضرت علی نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں، پھر ابو بکر صدیق بھی اسی وقت کسی وقت اسلام لے آئے ہیں، حضرت زید بھی اسلام لے آئے ہیں. تو یہ اس طرح قافلہ بنتا چلا گیا ہے اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ہیں. ہم جب اولین مسلمانوں کا یا اسلام لانے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں ورقہ بن نوفل کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ہمیں ان افراد کی رائے سے اتفاق محسوس ہوتا ہے جنہوں نے ان کو مسلمانوں میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جبریل امین ہے جو ماضی کے دوسرے انبیاء پہ وحی لاتے رہے ہیں
آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، اور آپ کی سچائی کی پاداش میں آپ پہ ظلم ہوگا، آپ کو اس علاقے سے نکالا جائے گا. آپ اگر اس وقت، میں اگر زندہ رہا اس وقت تک، تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو مدد کس کی جاتی ہے؟ مدد کون کرتا ہے؟ تصدیق بھی موجود ہے، مدد اور نصرت بھی موجود ہے. ایمان اور کس کا نام ہے؟ تصدیق بھی موجود ہے، آپ کو نبی مانا ہے، مدد کی اور نصرت کی بھی بات موجود ہے. تو اولین مسلمانوں میں اگر اس خیال کو مان لیا جائے، حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے حضرت ورقہ بن نوفل ہیں. پھر کسی وقت اسی روز، دوسرے روز حضرت ابوبکر ہیں، ایک دن کے اندر حضرت علی ہیں، زید بن حارثہ ہیں. ان کی کچھ تاریخ روایتوں کو دیکھ کر متعین کرنا، ترتیب متعین کرنا ممکن محسوس نہیں ہوتا. بہرکیف یہ تمام لوگ مسلمان ہوتے گئے اور پہلی عبادت نماز شروع ہوتی چلی گئی. نماز شروع ہو چکی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ نماز معراج میں فرض ہوئی. یہ غلط ہے. معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی، نماز فرض نہیں ہوئی. پہلے 3 وقت کی نماز تھی، پھر وہ 5 وقت کی کر دی گئی. لیکن نماز، اور دوسری بات، ایک اور وضاحت یہاں پہ، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یہ تمام کی تمام عبادات ماقبل کے تمام انبیاء میں، تمام انبیاء اور پیغمبران کے ہاں موجود رہی ہے، شکل کے فرق کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ. لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، موجود رہی. تمام انبیاء کی سنت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی چیز نہیں پیش کی. یہ بات ذہن میں رکھیے. پھر عیسائی حضرات کے اعتراض کو دیکھیے، اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کہاں غلطی کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہودی عیسائی مستشقین بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بحیرہ سے سیکھا، کبھی کہتے ہیں فلاں شخص آتا تھا اس سے سیکھا، کبھی کہتے ہیں بائبل آپ نے پڑھ لی تھی، بائبل میں یہ سب چیزیں تھیں، آپ نے اس کا نیا ورژن تیار کر دیا. یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ میں سب چیزیں اڑا کے کوئی نئی چیز لے کے آیا ہوں؟ دعوت کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ تدریج سے آگے بڑھا جاتا ہے، حکمت سے آگے بڑھا جاتا ہے، اور متفقات اور مشترکات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موجود ہوں، تاکہ اجنبیت اور وحشت کم سے کم ہو، اور تاکہ اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پہنچ سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماضی کے انبیاء کی تعلیمات تھیں، جو بائبل میں آج بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں، انہی کو تو آگے بڑھایا ہے. ان میں جو اصلاحات کی ضرورت تھی، ان میں جو خرافات شامل ہو گئی تھی، ان میں جو چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ کر دی گئی تھی، ان میں جو چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم کر دی گئی تھی، وہ آپ نے دور کر دی، ان کو اصل شکل میں پیش کر دیا. یہ بات اس لیے بنیادی ضرورت کی ہے تاکہ ایک تو یہ غلط فہمی دور ہو کہ اتنے عرصے تک، ظاہر ہے کہ معراج تو آپ کے ہجرت سے تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے، تو اتنے عرصے تک نماز کی عبادت موجود ہی نہیں تھی. یہاں پر آپ نے پہلی روایت میں موجود ہے کہ آپ نے نماز پڑھی. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں کا یہاں پہ ذکر ہو چکا، اور اس کے بعد آپ کی خاموش تبلیغ اسی وقت جاری ہو گئی. اور خاموش تبلیغ میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرکز بھی قائم کیا. وہ مرکز پہلا مرکز ہے مسلمانوں کا جو دار ارقم ابن ابی ارقم میں قائم ہوا ہے. دار ارقم ابن ابی ارقم نام سے، دار تو گھر ہے، ارقم ابن ابی ارقم ایک صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. ان کا ایک گھر ہے، گھاٹی پر ہے مکے کے، اور یہ سب جو اس وقت بیت اللہ موجود ہے اس کے چاروں طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے نا، اسی کے اطراف میں سب کچھ ہے. خاص طور پر جو مروہ سے نکلنے کے بعد جو دائیں طرف کا علاقہ ہے، اس میں اور اس کے پیچھے والے اطراف کے علاقے بنتے ہیں تقریباً، جہاں پہ یہ اس قسم کی چیزیں تھیں. رہائش تھی، حضرت خدیجہ کی رہائش ہے، دار ارقم ابن ارقم ہے، آپ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرکیف
یہ گھاٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو نشیب کی جگہ ہوتی ہیں وہ عام طور پر نہ نیچے سے نظر آتی ہیں نہ اوپر سے، وہ کہیں نہ کہیں کسی موڑ اور اینگل پر ایسے ہوتی ہیں کہ عام طور پر اس پر نظر نہیں پڑتی۔ چونکہ مسلمانوں کو ابھی کھل کر دعوت کا حکم نہیں تھا اور آپ کی دعوت شروع ہوتے ہی مخالفت بھی تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دار ارقم بھی قائم کیا، وہ اس کو مرکز بنایا، صحابی نے ایک آفر کر دیا، آپ نے قبول کر لی، اور خاموشی کے ساتھ ایک ایک دو دو کو آپ تلقین کرتے رہے اور ملتے رہے، اور جس کو ملتے تھے یقیناً وہ آپ کی بات سن لیتا تھا، اکثر وہ صورتوں میں قبول بھی کر لیتا تھا تو اور اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا۔ یہ ایسے تقریباً 2.5 3 برس کا وقفہ ہے، اور ان 2.5 3 برسوں میں ایک بات اور ہوئی ہے۔ پہلی وحی کے بعد ایک مدت گزری ہے جس کو شرعی اصطلاح میں، سیرت کی اصطلاح میں فترت کہتے ہیں، خالی زمانہ کہہ لیں، گیپ، 2.5 سے 3 برس کا وقفہ ہے، اس میں وحی نہیں آئی، اس لیے کہ وحی اول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فزیکلی اس کے تحمل کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اتنا وقت دیا گیا تاکہ وہ وحی کا جو بوجھ ہے وہ آپ اٹھا سکیں۔ وحی کا بوجھ کتنا ہوتا تھا اس کو اندازہ کرنے کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑی پہ، اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹ پہ وحی کی کیفیت ہو گئی، وحی تو کسی وقت بھی آ سکتی، کہیں بھی آ سکتی، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، بوجھ سے اونٹنی تھوڑا سا بیٹھنا شروع ہوئی، بیٹھتے 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 کہتے ہیں اس نے گردن زمین پہ ڈال دی، بالکل۔ جب وہی ختم ہوئی ہے تو اس کے حواس ٹھکانے آئے ہیں اور پھر وہ شروع ہوئی ہے، تو اندازہ کریں حضور کے جسم پر کتنا بوجھ آ رہا ہوگا کہ آپ کے جسم کو سہارنے والی اونٹنی زمین پہ لگ گئی، اونٹ کی قوت ملاحظہ کریں کتنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بار آپ ایک کسی صحابی رسول سے سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، تو وہ صحابی کہتے ہیں وہی نازل ہونے لگی، مجھے ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈیاں چٹک جائیں گی، جسم کا سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے یہ وزن اٹھانے کے اعتبار سے، آپ گھنٹوں بچوں کو اپنے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا، ہاتھ میں اٹھا لیں گے تو تکلیف ہوگی، کندھے پہ بٹھائیں گے پھر بھی محسوس ہوگا، ران پہ آپ بٹھا لیں نہیں محسوس ہوتا، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں پہ وزن اتنا محسوس ہوا ہے صحابی رسول کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں چٹک جائیں گی، یہ وزن تھا جس کے تحمل کے لیے پھر وقفہ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہی جب دوبارہ وہی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر کچھ مدت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کھل کر دعوت دینے کا حکم ملا ہے۔ اس حکم کے لیے قرآن کریم میں 2 آیات مختلف جگہوں پہ نازل ہوئی، ایک تو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ بڑی سبق پوشیدہ ہیں اس آیت میں بھی، حکمتیں۔ دوسری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ ہجر کی آخر میں بالکل آیت ہے، اور وہ سورہ شعراء کے بالکل آخر میں ہے 19ویں پارے میں، یہ 14ویں پارے میں 19 میں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ پھیلائیے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، الجھنا نہیں ہے، رد عمل نہیں دینا ہے، مشرکین کو الجھنے کا موقع بھی نہیں دینا ہے، وَأَعْرِضْ، اعراض کیجئے، پہلو تہی کیجئے مشرکین سے، ان کی طرف سے رد عمل آئے گا لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلو تہی کریں اور ان سے اپنے آپ کو، دامن کو بچائیں۔ دوسری آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عشیرہ، قبیلے کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں، قریبی لوگوں کو کہتے ہیں، اقربین، اقرب، قریب، رشتہ دار، اقارب، عزیز و اقارب استعمال ہوتا ہے اردو میں، اقربین کو ڈرائیے، کیوں؟ دین رشتہ داروں کے لیے ہے، دوستوں عزیزوں کے لیے ہے، پڑوسی محلے داروں کے لیے، یہ تو اقربا پروری ہے، دین کا آغاز گھر سے کرنا ہے، نہیں۔ جب کوئی ایسی چیز ہو جس کے کرنے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوں
تو پھر آدمی کے لیے سب سے پہلے گھر سے شروع کرنے کا حکم ہوتا ہے. جب پولیو کے قطرے پلانے میں لوگوں کو تعامل ہوا تھا تو صدر اور وزیر اعظم اور گورنر اور وزراء اور علماء اور سفراء سامنے آئے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے خود پیے اور لوگوں کو پلائے. جب کرونا کی ویکسین کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کے اپنی تصویریں اور ویڈیوز بنائیں. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر خطرناک ہے، یہ اگر نقصان دہ ہے تو میں اپنے ہاتھ سے تو اپنے آپ کو زہر نہیں پلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے تو اپنے جسم میں کوئی غلط چیز انجیکٹ نہیں کروں گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، چونکہ یہ اچھا کام ہے اس لیے میں گھر والوں سے شروع کر رہا ہوں. اگر غلط کام ہوتا تو چور کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی 40 گھر چھوڑ کے چوری کرتا ہے. اگر یہ چیز غلط ہے تو میں اپنے گھر سے کیسے کر سکتا ہوں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اچھا کام ہے اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تو دعوت کی ہے، پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، اور جب خطبہ دیا ہے اور دعوت کی تو بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بلایا ہے. اس لیے کہ دعوت کا آغاز ایک تو گھر سے شروع کیا جاتا ہے، دوسرا اس کا آغاز چھوٹے دائرے سے ہوتا ہے. ہر اچھے کام اور اچھے منصوبہ ساز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے چھوٹا دائرہ کھینچتا ہے، پھر اس کے گرد بڑے دائرے کھینچتا چلا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر وہ پہلے ہی بہت بڑا دائرہ کھینچ لے تو پھر اس کے لیے معاملات کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں ایک ایک مرحلے پر، ایک ایک قدم پر منصوبہ بندی ملتی ہے. یہ منصوبہ بندی کا اصول بھی ہے کہ چھوٹا دائرہ کھینچو، جتنا برداشت کر سکو اور جتنا مینیجیبل ہو، جس کو سنبھال سکو، اپنے گھر سے شروع کرو. دعوت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کلمہ پڑھاتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ. کلمہ پڑھاؤ گے، اس کے بعد اس کو دین سکھاؤ گے، اس پہ عمل کراؤ گے، اس کی ذمہ داریاں نبھاؤ گے، اس کو اپنی کمیونٹی کا حصہ بناؤ گے. ہم نے عجیب تماشا کیا ہوا ہے. 9 مسلم جتنے بھی ہوں ان کے سنبھالنے کا پوری دنیا میں ہمارے پاس کوئی باضابطہ میکنزم موجود نہیں ہے. وہ ممالک، ہمارے ہاں تو کوئی کام اتنا نہیں ہو رہا، یورپ وغیرہ میں جو دوست احباب کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا سب سے بڑا چیلنج دعوت نہیں ہے، مسلمان دائرہ اسلام میں آنے والوں کو سنبھالنا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو سنبھالنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچے جائیں، ان دائروں میں آنے والوں کو ایمان اور اسلام کی تلقین کی جائے، اور جو وہ بات قبول کرتے جائیں ان کو پھر دعوت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزارتا چلا جائے. آئندہ نشست انشاءاللہ کل مغرب کے متصل بعد یہیں پہ ہم 6:30 بجے شروع کریں گے، اور صفا پہاڑی پر موجود آپ کے خطبے اور جو دعوت کی تھی اس خطبے سے ہم انشاءاللہ اپنے اس کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ سے ہمیں سچا تعلق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.